بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام در حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور آپ کے فرزند کی شہادت کے بارے میں کہ کیسے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ مکمل جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے ایک شخص کو حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ ان کو گرفتار کر لے آیا، اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یک زبان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو اور ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کرواؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط عادات و اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، اے بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدائے تعالی نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اسے اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کو سب سے پہلے تو شروع کرے گا، تجھ سے زیادہ مستحق اس کا کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جھلجلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھے بچانے کے لیے
اپنی تلوار اٹھا اور بری ذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلب سے ہوتا، تو مجھے تو قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران ازدی کو بلایا، جس کی تلوار سے طوعا کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند، ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہی ہانی بن عروہ، جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کھینچی ہوئی تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا، جب ابن زیاد نے حکم دیا اسے بازار میں لے جا کر قتل کرو، اور سپاہی ہانی کی مشقیں باندھ کر لے چلے، تو وہ پکار پکار کر کہتے تھے، کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مزحج کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی پتھر نہیں، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ میں اسی کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں۔ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی میں باندھ لیا اور ترکی غلام جس کا نام رشید تھا، اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرزندان مسلم کی شہادت۔ حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گھیراؤ یا طوعا کے گھر قیام کے وقت بچوں کو قاضی شریح کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام و اکرام پائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے اور فوراً زاد راہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر اسی قافلے میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور تاکید کر دو کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس کی راہ پر تیزی کے ساتھ چلا، اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا
اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک امیر المؤمنین یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بہرحال بچانی ہے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ۔ جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اسی ننھی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور جب صبح ہوئی تو گھوم پھر کے اسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں ایک کنواں بھی تھا۔ اسی درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں میں شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یتیم و بے کس ہیں اور راہ بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، غالباً تم لوگ مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، غم نہ کرو، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت ہے، آؤ چلو میں اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو اپنے مالک کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک بی بی نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، انہیں ہر طرح تسلی و تشفیع دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغۂ جیل نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے مسلم کے بچوں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ انہوں نے کہا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے، البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور کہا، میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ایک نہیں مشکور کی، اگر ہزاروں جانیں ہوں تو سب ان پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا، اسے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے
تو مشکور نے پہلے کوڑے پر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے کوڑے پر کہا الہ العالمین مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا خداوند مجھے بخش دے، چوتھے کوڑے پر کہا الہ العالمین مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے، پانچویں کوڑے پر کہا یا الہی مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیت و اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بی بی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں دن بھر لگی رہی اور ہر طرح سے ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو ایک الگ کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغۂ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا تو امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر رہا، یہاں تک کہ اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں پیدل چلنا پڑا۔ عورت نے کہا اللہ سے ڈرو اور اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا چپ رہ، تجھے کیا معلوم؟ جو شخص ان بچوں کو پائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا، اسی لیے اور بھی بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں دن بھر لگے رہے۔ عورت نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ کل میدان محشر میں وہ رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ بی بی کے سمجھانے کا اثر اس پر کچھ نہ ہوا۔ اس نے کہا نصیحت کی ضرورت نہیں، نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، چل تو کھانا لا۔ وہ کھانا لائی اور حارث بدبخت کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں رہا، ہماری شہادت کا وقت بھی قریب ہے۔ ابھی میں نے خواب میں دیکھا ابا جان کو کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے۔ ابا جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی عنقریب آنے ہی والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے، ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بی بی کو جگا کر پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دو بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ چونکہ وہ اس گھر کو اپنی جائے پناہ سمجھے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر جمائے ہوئے ہو۔
یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان کو مارنا شروع کیا۔ دونوں بھائی شدت کرب سے چیخنے لگے۔ عورت بے تحاشا ڈری ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی کہ ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورت پر رحم کھا، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دیں اور زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹھری کے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دل نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار بھیڑیے کی طرح کوٹھری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنی زور سے اس کو جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرایا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ اور جب وہ کوٹھری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت حارث نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی تلملا اٹھے، رو رو کر فریاد کرنے لگے، لیکن ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا، مشقیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ اتنے میں اس کی بیوی ہانپتی کانپتی اور گرتی پڑتی آ پہنچی۔ آتے ہی اس نے پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں، دیکھو بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بی بی پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب بدبخت اپنی خون آلود تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا کہ خدا کے لیے پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا، خدا کے واسطے پہلے میرا ہی سر قلم کرو۔ ظالم کی تلوار چمکی، دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھول نو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ دوستو انشاءاللہ تعالی کربلا کا مکمل بیان آگے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔